بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مزید طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 373 ہے، جس کا عنوان ہے باب تحویل القبلۃ من القدس الی الکعبہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ ابی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا ابو الاحوص عن ابی اسحاق عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى بیت المقدس 16 شهرا حتى نزلت الآية التي في البقرة وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا فنزلت بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق رجل من القوم فمر بناس من الأنصار وهم يصلون فحدثهم بالحديث فولوا وجوههم قبل البيت۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 16 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، یہاں تک کہ سورۃ البقرہ کی آیت نازل ہو گئی کہ تم کہیں بھی ہو اپنا چہرہ کعبۃ اللہ کی طرف رکھو۔ یہ اس وقت نازل ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو چکے تھے۔ صحابہ کرام میں سے ایک صاحب یہ حکم سن کر وہاں سے چلے۔ راستے میں ان کا گزر انصار کی ایک جماعت پر سے ہوا۔ وہ جماعت والے نماز میں مصروف تھے۔ ان صاحب نے انہیں یہ بات بتلائی، چنانچہ ان لوگوں نے اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لیا۔ اس اسناد کے رجال 4 ہیں۔ پہلے ہیں ابو بکر بن ابی شیبہ جن کا نام ہے عبداللہ بن محمد، دوسرے ہیں ابو الاحوص سلام بن سلیم الحنفی، تیسرے ہیں ابو اسحاق عمرو بن عبداللہ، اور چوتھے ہیں البراء بن عازب رضی اللہ عنہ۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی رباعیات میں سے ہیں۔ اس کے رجال سے 6 کے رجال ہیں، اور اس میں ایک راوی ہیں ابو اسحاق جو تدلیس کے ساتھ مشہور ہیں، اور اس میں صحابی ابن صحابی ہیں رضی اللہ عنہما۔ اس حدیث پاک میں تحویل قبلہ کے تاریخی واقعے اور اس کی مدت کا تذکرہ ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں الی بیت المقدس۔ اس کی لغوی تشریح کرتے ہوئے محدثین فرماتے ہیں کہ اس مقدس مقام کے نام میں 2 لغتیں یا پڑھنے کے 2 طریقے بہت مشہور ہیں۔ پہلا طریقہ ہے میم پر زبر اور قاف پر جزم کے ساتھ، یعنی بیت المقدس، اور دوسرا طریقہ میم پر پیش، قاف پر زبر اور دال پر تشدید کے ساتھ، یعنی بیت المقدس۔ تاریخ اور احادیث میں اس شہر کے لیے ایلیا کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ جہاں تک لفظ مقدس یا مقدس کے اصل معنی کا تعلق ہے تو یہ تقدیس سے نکلا ہے، جس کے معنی پاک کرنے اور پاکیزگی دینے کے ہیں۔ اس کے بعد حدیث میں یہ بیان ہے کہ مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عرصے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ اس مدت کے بارے میں روایات میں 3 طرح کے الفاظ ملتے ہیں۔ بعض روایات میں 16 مہینے، بعض میں 17، جبکہ کچھ روایات میں راوی کو شک ہوا ہے کہ 16 مہینے تھے یا 17 مہینے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ ان تمام روایات کے ظاہری اختلاف کو دور کرتے ہوئے ایک نہایت آسان اور خوبصورت تطبیق پیش کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان روایات کو آپس میں جوڑنا اور سمجھنا بہت آسان ہے۔ اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ آمد بلا کسی اختلاف کے شہر ربیع الاول میں ہوئی تھی، اور قبلہ تبدیل ہونے کا واقعہ صحیح اور جمہور علماء کے موقف کے مطابق ہجرت کے دوسرے سال 15 رجب کو پیش آیا۔ اب اگر ہم ربیع الاول سے رجب تک کا حساب لگائیں تو یہ مدت 16 مہینے اور کچھ دن بنتی ہے۔ چنانچہ جن راویوں نے پکا 16 مہینے کہا، انہوں نے مدینہ آمد کے پہلے مہینے یعنی ربیع الاول اور قبلہ تبدیل ہونے کے آخری مہینے یعنی رجب کے بچے کچے دنوں کو آپس میں ملا کر ایک مہینہ شمار کر لیا اور اوپر کے دنوں کو چھوڑ دیا۔ اس کے برعکس جن راویوں نے پکا 17 مہینے کہا، انہوں نے آمد اور تبدیلی کے ان دونوں مہینوں کو الگ الگ 2 مکمل مہینے شمار کر لیا، اور جنہیں شک ہوا وہ اسی گنتی کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے تردد کا شکار ہوئے۔ اس حساب کو مزید باریکی سے واضح کرتے ہوئے امام ابن حبان فرماتے ہیں کہ یہ پوری مدت اصل میں 17 مہینے اور 3 دن بنتی ہے۔ ان کا یہ حساب اس تحقیق پر مبنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ آمد 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی،
اور قبلے کی تبدیلی 15 رجب کو ہوئی۔ اگرچہ تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں اس مدت کے بارے میں کچھ دوسرے اقوال بھی ملتے ہیں، لیکن وہ شاذ ہیں۔ اصل حقیقت اور صحیح ترین بات وہی ہے جو جمہور محدثین نے بیان فرمائی ہے کہ یہ مدت 16 سے 17 مہینے کے درمیان ہی تھی۔ حتی نزلت الآیہ، یہاں تک کہ وہ آیت نازل ہوئی جو کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیتی ہے۔ اس کی تشریح میں محدثین فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نزول کی اصل وجہ امام طبری اور دیگر ائمہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے نقل فرمائی ہے۔ روایت کے مطابق جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت وہاں یہودی بڑی تعداد میں آباد تھے جو نماز میں بیت المقدس کی طرف رخ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آزمائش اور مصلحت کے تحت بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا، جس پر یہودی بہت خوش ہوئے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قبلے کی پیروی کر رہے ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے مدینہ میں 17 مہینے اسی رخ پر نماز پڑھی، لیکن آپ کے دل کی گہری خواہش یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قبلے یعنی کعبہ شریف کی طرف رخ کرنے کا حکم ملے۔ اسی طلب اور محبت کی وجہ سے آپ علیہ السلام کثرت سے دعا فرماتے اور شوق وحی میں اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے دل کی چاہت کو پورا فرماتے ہوئے کعبہ رخ ہونے کی آیات نازل فرما دی۔ اسی طرح امام مجاہد رحمہ اللہ سے منقول ایک اور روایت میں اس دلی خواہش کی ایک اور اہم وجہ بھی سامنے آتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کعبہ کی طرف رخ بدلنے کی تمنا اس لیے بھی فرما رہے تھے کیونکہ یہودیوں نے طعنہ زنی شروع کر دی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مخالفت تو کرتے ہیں مگر نماز میں ہمارے ہی قبلے کے پیچھے چلتے ہیں۔ ان کے اس طعنے کو دور کرنے کے لیے بھی یہ آیات نازل ہوئیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اس پہلی روایت کے ظاہر سے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا یہ سلسلہ مدینہ منورہ آنے کے بعد ہی شروع ہوا تھا، لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہی سے ایک دوسری سند کے ساتھ نقل فرمایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں بھی بیت المقدس ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ مکہ میں آپ علیہ السلام کے نماز پڑھنے کا طریقہ یہ تھا کہ آپ کعبہ شریف کے سامنے اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ کعبہ بھی آپ کے سامنے رہتا اور بیت المقدس کا رخ بھی سیدھ میں آ جاتا تھا، یعنی بیک وقت دونوں قبلے سامنے ہو جاتے تھے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ ان دونوں روایات کے ظاہری تعارض کو دور کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان کے درمیان تطبیق پیدا کرنا بہت آسان ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں تو آپ علیہ السلام کے لیے کعبہ اور بیت المقدس دونوں کو ایک ساتھ سامنے رکھنا ممکن تھا، لیکن جب آپ علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو جغرافیائی اعتبار سے یہ ممکن نہ رہا، کیونکہ مدینہ سے کعبہ جنوب میں ہے اور بیت المقدس شمال میں، یعنی ایک کی طرف رخ کرنے سے دوسرے کی طرف پیٹھ ہو جاتی ہے۔ چنانچہ مدینہ منورہ آمد پر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ مکہ والے اسی سابقہ حکم یعنی بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے پر ہی برقرار رہیں، یہاں تک کہ سورۃ البقرہ کی آیات کے ذریعے یہ حکم تبدیل کر کے ہمیشہ کے لیے صرف اور صرف کعبہ شریف کو مسلمانوں کا مستقل قبلہ بنا دیا گیا۔ طویل قبلہ کی بحث کو مزید نکھارتے ہوئے محدثین نے یہاں تاریخی قبلہ کا ایک اور اہم اور منفرد رخ پیش کیا ہے۔ امام طبرانی رحمہ اللہ نے مشہور فقیہ اور مورخ ابن جریج کے طریق سے ایک روایت نقل فرمائی ہے جس کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد سب سے پہلے جو نمازیں پڑھیں ان کا رخ کعبہ شریف ہی کی طرف تھا۔ پھر مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران ہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ علیہ السلام کا رخ بیت المقدس کی طرف پھیر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں 3 سال یعنی 3 حج کے زمانے تک اسی رخ پر نماز پڑھی۔ پھر جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں بھی آمد کے بعد 16 مہینے تک بیت المقدس ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوبارہ کعبہ شریف کی طرف متوجہ فرما دیا۔ ابن جریج کی اس روایت کی تائید میں محدثین ایک بہت بڑا علمی استدلال پیش کرتے ہیں اور وہ ہے قصہ امامت جبریل۔ روایات میں آتا ہے کہ سفر معراج سے اگلے دن حضرت جبریل علیہ السلام نے نازل ہو کر آپ علیہ السلام کو 5 نمازوں کے اوقات سکھانے کے لیے خود امامت فرمائی تھی۔
اس واقعے کے بعض طرق میں صراحت موجود ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ نمازیں کعبہ شریف کے بالکل دروازے کے پاس کھڑے ہو کر پڑھائی تھی۔ اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص کعبہ کے دروازے کے پاس کھڑا ہو تو وہاں کھڑے ہو کر بیت المقدس اور کعبہ دونوں کی طرف ایک ساتھ رخ کرنا جغرافیائی طور پر ممکن ہی نہیں، کیونکہ بیت المقدس کی سمت الگ ہے۔ لہذا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت آپ علیہ السلام کا قبلہ خالصتاً کعبہ شریف ہی تھا، جو ابن جریج کی اس بات کو تقویت دیتا ہے کہ مکہ میں قبلہ رخ تبدیل ہوتا رہا تھا۔ عبارت کے دوسرے حصے میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ ایک نہایت اہم کلامی اور اصولی مسئلے پر روشنی ڈالتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی پچھلی روایت میں یہ لفظ آئے تھے کہ امرہ اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا تھا۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ لفظ ان لوگوں کے نظریے اور قول کو مکمل طور پر رد کر دیتے ہیں جن کا یہ گمان تھا کہ آپ علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا فیصلہ اپنے ذاتی اجتہاد سے کیا تھا، نہ کہ وحی الہی سے۔ اس بات کی سب سے بڑی اور مضبوط تائید خود قرآن کریم کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143 سے ہوتی ہے، جہاں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، یعنی اے محبوب، آپ پہلے جس قبلے پر تھے اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا تاکہ ہم ظاہر میں دیکھ لیں کہ کون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صریح لفظوں میں قبلہ مقرر کرنے کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے۔ چنانچہ اس سے یہ عقیدہ بالکل صاف اور واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام میں قبلہ رخ کا کوئی بھی تعین، خواہ وہ بیت المقدس کی طرف ہو یا کعبہ شریف کی طرف، وہ آپ علیہ السلام کی اپنی ذاتی مرضی یا اجتہاد سے نہیں تھا، بلکہ وہ خالصتاً وحی الہی اور اللہ رب العزت کے حکم کے تابع تھا۔ نزلت بعد ما صلی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے شعائر اور اس کے گھروں کی تعظیم کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے، بالخصوص نماز جیسی اہم ترین عبادت میں جو اسلام کا بنیادی رکن اور تمام قربتوں کی ماں ہے۔ نماز کے دوران کسی ایسی خاص اور مقدس جگہ کی طرف رخ کرنا جو اللہ کے لیے مخصوص ہو، انسان کے خیالات کو منتشر ہونے سے بچاتا ہے، دل میں خشوع و خضوع پیدا کرتا ہے اور حضور قلب کا باعث بنتا ہے، کیونکہ یہ حالت ایسی ہی ہے جیسے کوئی بندہ اپنے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو اور اس سے سرگوشی کر رہا ہو۔ اسی لیے الہی حکمت کا یہ تقاضا رہا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی شریعتیں آئیں ان سب میں نماز کے لیے کسی نہ کسی قبلے کا تعین شرط لازمی قرار دیا گیا۔ قدیم تاریخ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کے دین پر چلنے والے ہمیشہ کعبہ شریف کی طرف رخ کرتے تھے، جبکہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد بیت المقدس کو اپنا قبلہ مانتی تھی۔ تمام شریعتوں میں یہی اصول تسلیم شدہ تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مدینہ منورہ آنے کے بعد کعبہ کو چھوڑ کر بیت المقدس کو کیوں قبلہ بنایا گیا اور پھر دوبارہ کعبہ کی طرف کیوں رخ پھیرا گیا؟ اس کا جواب دیتے ہوئے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ ایک نہایت گہرا دعوتی اور سیاسی نقطہ بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت الہی عنایت و مصلحت کا پورا رخ اس بات پر تھا کہ مدینہ کے انصار اور ان کے اتحادی یہودیوں کے درمیان ایک نظریاتی ہم آہنگی اور تالیف قلب پیدا کی جائے، کیونکہ اب یہی انصار اسلام کی نصرت کرنے والے اور وہ بہترین امت بننے جا رہے تھے جنہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے نکالا گیا تھا۔ دوسری طرف مکہ کا قبیلہ قریش اس وقت آپ علیہ السلام کے بدترین دشمن بن چکے تھے اور حق سے کوسوں دور تھے۔ چنانچہ مدینہ منورہ پہنچتے ہی اللہ تعالیٰ نے عارضی طور پر بیت المقدس کو قبلہ بنانے کا حکم جاری فرما دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عبادات کے ظاہری طریقوں میں ہمیشہ اس قوم اور امت کے حالات کی رعایت رکھی جاتی ہے جو رسول کی پشت پناہ بنتی ہے اور جو لوگوں پر حق کی گواہ بننے والی ہوتی ہے۔ اس دور میں یہ مقام انصار مدینہ کو حاصل تھا، اور انصار کا حال یہ تھا کہ وہ مدینہ میں رہنے والے یہودیوں کے مذہبی علوم اور کتابی برتری سے حد درجہ مرعوب اور متاثر تھے اور خود کو علم میں ان سے کمتر سمجھتے تھے۔ انصار مدینہ کی یہودیوں سے
اس ذہنی مرعوبیت کی گواہی خود حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے قرآن کریم کی ایک دوسری آیت کی تفسیر میں دی ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 223، نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ اس کے پس منظر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ انصار کا یہ قبیلہ اصل میں بت پرست تھا، اور مدینہ میں ان کا پالا یہودیوں سے پڑا تھا جو کہ اہل کتاب تھے۔ چونکہ یہودی پڑھے لکھے تھے، اس لیے انصار مدینہ ان کے علم و فضل کی وجہ سے انہیں خود پر برتر مانتے تھے، اور زندگی کے بہت سے معاملات میں انہی کے طریقوں اور تہذیب کی پیروی کرنا اچھا سمجھتے تھے۔ چنانچہ الہی حکمت نے انصار مدینہ کے اسی نفسیاتی اور دعوتی پس منظر کی رعایت فرمائی، تاکہ جب مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں تو یہودیوں کے پاس اسلام کی مخالفت کا کوئی تمدنی بہانہ نہ رہے، اور انصار کے لیے بھی اسلام کو قبول کرنا اور یہودیوں کے ساتھ ایک مشترکہ نظام میں بندھنا آسان ہو جائے۔ لیکن جب یہ عارضی مصلحت پوری ہو گئی اور انصار کے دل ایمان کے نور سے مضبوط ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ مسلمانوں کو ان کے اصل ابراہیمی قبلے یعنی کعبہ شریف کی طرف لوٹا دیا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ اس باب سے متعلق دیگر احادیث کو ہم دوسرے سبق کا حصہ بناتے ہیں۔ تو ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔